الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لوگو غور کرو، وہ تو جادوگر تھے اور خدائی دعویدار فرعون کے دربار کے جادوگر تھے، ان کو دولت ایمان کس طرح نصیب ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، موجود تھے وہاں، اور ابھی نہ انہوں نے سانپ چھوڑے تھے نہ آپ نے عصا رکھا تھا، تو ان جادوگروں نے آپ سے عرض کی تھی قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ ان جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو آپ اپنی چیز پہلے ڈال دیں یا پھر ہم اپنی چیز پہلے ڈال دیتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر کے آپ کے ادب کو ملحوظ رکھا۔ وہ ایک جابر غاصب حکمران کے دربار کے جادوگر تھے، اگر وہ چاہتے تو اپنے تکبر کو بھی ظاہر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ادب سے سوال کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک پیغمبر کے ساتھ ان جادوگروں کا ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا۔ اس لیے امام قرطبی کہتے ہیں تأدبوا مع موسیٰ علیہ السلام فکان ذلک سبب ایمانہم۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سوال میں ادب کیا، یہی ادب ان کے ایمان کا سبب بنا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو ادب ہے یہ ایمان کا سبب بنتا ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب قرآن مجید کے نزدیک، قرآن مجید کے مطابق دلوں کے تقوی کا ذریعہ ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیا ہے، ادب سے، تعظیم سے، توقیر مصطفیٰ سے، عزت مصطفیٰ کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر دیا۔ تو جو ادب ہے یہ دل کا تقوی ہے، جو ادب ہے یہ سبب ایمان ہے، جو ادب ہے یہ دل کی نرمی کا ذریعہ ہے، جو ادب ہے یہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے آج کی تقریب میں ہم سب اہل جمع ہیں، ہم سب اہل مؤدت جمع ہیں، ہم سب اہل عشق جمع ہیں، ہم سب پیار والے، ادب والے جمع ہیں۔ اور آج کا دن 20 جمادی الثانی، جس ہستی پاک کی اس دنیا میں آمد کا دن ہے، اس دنیا میں تولد فرمانے کا دن ہے، وہ ہستی مبارک ہے کہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ معجم الکبیر میں
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو عبداللہ حاکم النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ میدان معاشر ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے لیے، اپنی اپنی نجات کے لیے خوف زدہ ہوں گے، اپنی بخشش کی فکر میں ہوں گے۔ اذا کان یوم القیامت نادا مناد من وراء الحجاب، کہ پردے کے پیچھے سے ایک ندا لگانے والا منادی کرے گا قیامت کے دن، جب تمام اہل معاشر میدان قیامت میں جمع ہوں گے، اور وہ کہے گا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر، اے میدان معاشر میں جمع لوگوں، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اپنی نگاہوں کو جھکا دو، اپنی نگاہوں کو مؤدب کر لو۔ کیوں؟ غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اس لیے کہ اب یہاں سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہیں۔ تو جس وقت قیامت میں اہل معاشر جمع ہوں گے تو سب لوگ ایک دوسرے کے سامنے یہاں ہوں گے، ایک دوسرے کو چہروں کو تکتے ہوں گے، مگر اس وقت ایک ہستی پاک ایسی ہوگی جن کے لیے غیب سے ندا آئے گی کہ اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا آپ تمہارے سامنے سے گزریں گی۔ ان کی ذات گرامی کا ادب اس اعتبار سے پورے اہل معاشر کریں گے، اور معاشر میں کون کون ہوگا؟ معاشر میں کون کون ہوگا؟ معاشر میں تمام بنی نوع انسان، اگر صرف انسانوں کی ہی بات کریں تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے انبیاء آئے ان سب کی امتیں اور دیگر جتنے مذاہب ظہور پذیر ہوتے رہے، جتنے استوروں کو، میتھیالوجی کو ماننے والے آتے رہے، بتوں کی پرستش کرنے والے آتے رہے، آگ اور سورج کی اور ستاروں کی پرستش کرنے والے آتے رہے، وہ بھی کھڑے ہوں گے، اور ان امتوں کے صالحین، ابرار، مومنین، اولیاء بھی کھڑے ہوں گے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرار، صالحین، اولیاء، اسلاف اور سبھی کھڑے ہوں گے، اور آدم سے لے کے قیامت تک کل انسانیت وہاں موجود ہوگی۔ ان کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ادب تمام اہل معاشر کے اوپر لازم کیا گیا، جن میں اولین بھی ہوں گے اور آخرین بھی ہوں گے، گزرے ہوئے
اور آنے والے کل انسان معاشر کے دن سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کے اندر، آپ کے تعظیم کے اندر، اور وہ ازلی حیا جو ان کے پیکر مبارک میں رکھ دیا گیا، اس کے احترام میں آنکھیں جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تو کل اہل معاشر کی بات ہے کہ وہ ان کا ادب کریں گے۔ کل اہل قیامت کی بات ہے کہ سبھی ان کا ادب کریں گے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ابواب المناقب میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ وَكَانَتْ اذا دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلها واجلسها في مجلسه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ذات اقدس جن کا ادب و تعظیم اللہ نے قرآن میں لازم کیا، جن کے ادب سے، جن کی تعظیم و توقیر سے، جن کی عزت سے، جن کے ادب سے روگردانی کرنے والے کو اعمال کے برباد ہو جانے کی وعید سنائی، جن کا ادب، جن کی تعظیم از روئے قرآن مومنین پہ فرض کی گئی، وہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت فرماتے کہ جب خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کی بارگاہ اقدس میں آیا کرتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قام الیہا، آپ بیٹھے ہوتے، سیدۃ النساء اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، حضور جلوہ فرما ہوتے اپنی مجلس میں۔ لیکن جب آپ کی شہزادی انور وہاں تشریف لاتی، قام الیہا، حضور وہاں سے کھڑے ہو جاتے، فقبلہا، شفقت برا پیار عطا فرماتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، کھڑے ہو جاتے، پیار فرماتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس ذات مبارکہ کا جب ذکر آئے جس کی تعظیم میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو جائیں، جن کی توقیر کے لیے نبی پاک انہیں اپنی جگہ پر بٹھائیں، اور میدان معاشر میں جن کے آنے کی منادی کی جائے اور کل اہل معاشر آنکھیں نیچی کر لیں، تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جب ان کا ذکر پاک آئے اپنے دلوں کو باادب بنا لیں، جب ان کا ذکر پاک آئے اپنی آنکھوں کو مؤدب بنا لیں، اپنی سانسوں کو مؤدب بنا لیں، اپنے خیالات کو مؤدب بنا لیں، اپنے محسوسات کو مؤدب بنا لیں۔ جب ان کا ذکر پاک آئے اپنی حرکات اور اپنی سکنات کو مؤدب بنا لیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے کہ ادب ہی ہے جو بالآخر آپ کے نیت کے خالص ہونے کا آخری معیار بنتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، ڈھیر سا علم لیا ہے تو کچھ تھوڑا سا ادب بھی خرید لو، اس لیے کہ چہرہ علم کا زیور ادب ہے، چہرہ علم کا نور ادب ہے۔ چہرے ہوتے ہیں نا انسانوں کے، بعض چہروں پہ بڑی رونق ہوتی ہے اور بعض چہرے بے رونق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبر میں ہر مومن مسلمان کے چہرے کو پر نور بنا دے، لیکن میرے بھائیوں کچھ چہرے دنیا میں سفید ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم ایک چہرہ رکھتا ہے، اور بعض لوگوں کے علم کا چہرہ پر نور ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے علم کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے۔ جن کا علم ادب سے مزین ہوتا ہے ان کے چہرے، ان کے علم، جن کا علم ادب سے مزین ہو، ادب سے منور ہو، ان کے علم کا چہرہ چاند کی طرح جگمگا رہا ہوتا ہے، اور جن کا علم ادب سے خالی ہو، توقیر اور تعظیم سے خالی ہو، وہ بے رونق، بے نور علم ہوتا ہے۔ وہ وہی علم ہے جس کے لیے کہا گیا کہ العلم حجاب الاکبر، ادب کے بغیر علم حجاب اکبر بن جاتا ہے، نور نہیں رہتا۔ اور خاص طور پہ ایسی مبارک ہستیوں سے وابستہ ہماری جو کیفیات ہیں وہ ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنی روایت کے مطابق اہل ادب میں شامل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم مبارک بھی لینا ہم سے خیالات، وجود اور سانسوں کی پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کا اسم مبارک بھی ایسی حالت میں لیا جائے، اور بلکہ شاید میرے جیسے ادنا حقیر نفسانی آدمی کے لیے، وہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ از درود خود میالا نامے ہوں، کہ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تعلق باطنی، تعلق قلبی نہیں رکھتا تو اپنے درود سے حضور کے نام کو میلا نہ کر۔ شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے تو آپ کا اسم پاک لینا بھی مناسب ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ہماری عقیدت کا، ادب کا، عقیدے کا مرکز ہیں۔ اور دیکھیے کہ صحابیہ ہونا کتنا بڑا رتبہ ہے، جنہوں نے حالت ایمان میں، اپنی ظاہری زندگی میں جن خواتین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ان کے مقام اور ان کے رتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر بلند اور اعلیٰ فرمایا، اور قرآن مجید میں ان کے فضائل بیان فرمائے۔ اور حضور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اقدس ہیں، اور حضور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان مبارک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی رضی اللہ عنہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اپنی جناب سے یہ حکم فرمایا کہ اے حبیب اپنی دختر فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے فرما دیجئے، جن کا زوج بھی خالق کی بارگاہ میں طے ہو، جن کے نکاح کا حکم بھی خالق کی بارگاہ سے آئے۔ اور قرآن مجید کی جو یہ سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوثر کثرت میں مبالغہ ہے، اور اس سے مراد جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کثرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فضل اپنے کمال کی کثرت ہے، وہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی کثرت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطرت ہے، وہ وہی ہے جو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے چلی، وگرنہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر ازواج بھی تھیں، اور ان میں سے بھی آپ کی اولاد نرینہ تھی، مگر سادات وہی کہلائے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے جو آل فاطمہ تھے۔ اسی طرح بالخصوص یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی آل سے معدت از روئے قرآن ہمارے اوپر لازم کی گئی، جسے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو آپ نے ایمان سے نوازا، پیغام سے نوازا، نجات سے نوازا، ہدایت سے نوازا، اپنی زیارت سے نوازا، اپنی قربت سے نوازا، اپنی صحبت سے نوازا، اپنی تربیت سے نوازا، اپنی رفاقت سے نوازا، ان سب لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں یہ سب عنایات تمہارے اوپر کر کے لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے اس کے بدلے میں کوئی صلہ نہیں چاہتا، اس پہ کوئی اجرت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ امام المتکلمین، امام العقیدہ، امام سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیت قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هؤلاء الذین تعدهم قال علی وفاطمة وولداها۔ امام تفتزانی رحمت اللہ علیہ آپ یہ روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت از روئے قرآن ہمارے اوپر لازم اور واجب کی گئی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال علی و فاطمہ و ولداہا، حضور نے فرمایا یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں۔ اور امام تفتزانی یہ آیت
اور یہ روایت نقل کرنے کے بعد اپنا تبصرہ فرماتے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ مَحَبَّتَهُ بِحُكْمِ نَصِّ الْكِتَابِ، اور یہ کسی پر مخفی نہیں رہنا چاہیے کہ جس نے ان کی محبت کو واجب کیا اس نے کتاب اللہ کی نص کے مطابق واجب کیا، یعنی جس نے ان سے محبت کی اس نے اپنے اختیار سے یا اپنے ذہن میں اس کو نیکی جان کے کہ حضور کی شہزادی ہیں محبت کر لیجئے بھلا ہی ہوگا، حسن و حسین حضور کے نواسے ہیں محبت کر ہی لیجئے بھلا ہی ہوگا، نبی کے نواسے ہیں، علی نبی کے داماد ہیں، نبی کے بھائی ہیں، محبت کر ہی لیجئے، چوتھے خلیفہ راشد ہیں شاید اس میں بھلا ہی ہوگا۔ امام تفتزانی فرماتے ہیں یہ محض اتنی بات نہیں ہے کہ محبت کر ہی لیجئے تو آپ کو حسن ظن پہ بھلا ہوگا، بلکہ فرمایا علی سے محبت کرنا، سیدۃ النساء سے ادب رکھنا اور حسن و حسین سے محبت رکھنا از روئے کتاب مومنین پہ لازم کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کام حسن ظن سے کرنا، حسن ارادہ سے کرنا کہ یار اچھا کام ہے، مستحب کام ہوگا تو اس کا ہمیں اضافی اجر ہی مل جائے گا، لیکن اہل قرابت سے محبت کرنا، اقربا سے محبت کرنا، بالخصوص سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدۃ النساء اور حسنین کریمین سے محبت کرنا، یہ از روئے قرآن ہمارے اوپر لازم کیا گیا۔ اور ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مؤدت اور محبت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مؤدت میں اور محبت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفخر الرسبخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ، نعرہ تمام احباب تشریف رکھیں اپنی نشستوں پہ، تمام احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ ہمارے لیے یہ انتہائی سعادت کی گھڑیاں ہیں، سعادت کے لمحات ہیں کہ ہمارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین وارث فقر حضرت سلطان العارفین حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پہ جلوہ افروز ہیں، اور ہم آپ کی مبارک زیارت سے اور آپ کے یہاں اس موجودگی کے فیضان سے شرف یاب ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی حسین یادگار ہے کہ یہ بابرکت محفل نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے موسوم ہے، اور آج کے اس دن کی مناسبت سے ہم محبوب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر مبارک کر رہے ہیں، اور وہ فیض اور وہ تربیت جس نے ہمارے سینوں میں محبت اصحاب رسول ڈالی کہ جنہ مجلس نال نبی دے باہو سوئی صاحب ناز نیازاں ہوں، اور کہیں صحابہ کرام کی شان میں حضرت سلطان العارفین گویا ہوتے ہیں کہ میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں،
اور اسی چشمہ فیض سے ہمارے سینے اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار کیے گئے، جسے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے ہو، جے کر مندے بیت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ہو، جے کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے تا خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو، پر صادق دین تنہا دے یا حضرت باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ آج اتنی صدیاں بیتنے کے بعد بھی یہ اس فیض مبارک کے فیض زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے مرشد کریم ہمیں اسی تربیت سے، اسی محبت سے، اسی اخلاص، اسی عقیدت اور اسی ادب سے مزین فرمانے کے لیے ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کی اسم مبارک کے اسرار اور رموز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فاطمها وفاطم من احبها من النار۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی لخت جگر کا نام فاطمہ رکھا اس لیے کہ ان کو بھی اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے محفوظ فرما دیا۔ امام حاکم روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اولا من يدخل الجنت انا وفاطمۃ والحسن والحسین۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، حضور نے فرمایا انا، میں داخل ہوں گا، وفاطمہ، فاطمہ داخل ہوں گی، والحسن، اور حسن داخل ہوں گے، والحسین، اور امام علی مقام داخل ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے اہل قرابت کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے، ان سے محبت کرنے والے کدھر جائیں گے؟ اگر یہ جنت میں چلے گئے تو انہیں چھڑانے والا کون ہوگا؟ قال من ورائکم، سرکار نے فرمایا علی غم نہ کر، حسن و حسین کے، فاطمہ کے معدت کرنے والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نازل من السماء ملک فاستأذن اللہ ان یسلم علی لم ینزل قبلها۔ حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو زمین پر پہلے کبھی نہیں اترا تھا، زمین پر پہلے کبھی نہیں اترا تھا، آج وہ زمین پہ آیا اور اس نے اپنے رب سے اجازت لی تھی
کہ वो आके मुझे सलाम करे, वो आके मुझे सलाम करे। फबशरनी, और वो फरिश्ता जो रब के इज़्न से मुझे सलाम करने के लिए पहली बार जमीन पर उतरा, उसने मुझे आकर यह बशारत दी है, अन्ना फातिमाता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह। उसने आकर मुझे यह बशारत दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुख्तर मुबारका सय्यदतुन निसा हजरत फातिमा को अहले जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बनाया है, और आपके नवासों हसन और हुसैन को अहले शबाब जन्नत का सरदार बनाया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रवायत फरमाते हैं, एक तवील रवायत है जिसके आखिर में यह है कि सय्यदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फातिमा तो अला तरदैना अन तकूनी सय्यदत निसाइल मुमिनीना औ सय्यदत निसाए हादिल उम्मा। फरमाया कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी बेटी, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि तू तमाम मोमिनीन की औरतों की भी सरदार है, और तू इस उम्मत की तमाम खवातीन की सरदार है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, यह वो ज़ात मुबारका है जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा फातिमतु शुजनतुम मिन्नी यबसुतुनी मा यबसुतुहा यकबिदुनी मा यकबिदुहा। हुजूर ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, यबसुतुनी मा यबसुतुहा, जो चीज इसे खुश करती है वो चीज मुझे खुश करती है, यकबिदुनी मा यकबिदुहा, जो इनको दुख पहुंचाता है वो मुझे दुख पहुंचाता है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हम हुजूर मलकाए कौनैन की बारगाहे अक़दस में इज्ज़ से, अदब से, मोहब्बत से अपना नजराना अकीदत पेश करते हैं, और किसी शक, शुबे, तशकीक और वहम में मुब्तला हुए बगैर करते हैं। और बिलखुसूस जितने सलासुल तरीकत हैं, तरीकत के जितने सिलसिले हैं, जितना औलियाए कामिलीन का नज़्म तरबियत है, उसमें बिलखुसूस हुजूर सय्यदतुन निसा से मुअद्दत अकीदत और निस्बत को अहमियत दी जाती है। गौर से सुनिएगा, औलिया के, सूफिया के, अहले नजर के सिलसिलों में इसलिए आपकी मोहब्बत, मुअद्दत और निस्बत को अहमियत दी जाती है कि मोहरे विलायत इनके घर में है। इनसे मोहब्बत रखने वाला और इनसे मंजूर होने वाला कामयाब होके जाता है, और इनसे बुग़्ज़ रखने वाला और इनकी मंजूरी के बगैर कोई किसी दर्जे या मकाम तो क्या
کوئی کسی ادنا سی سیڑھی کو بھی طے نہیں کر سکتا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیعت فرمایا، دست بیعت کر دمارا مصطفیٰ ولد خود خواندست تمہارا مجتبیٰ، جب حضور نے مجھے بیعت کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری مبارک میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں طرف حضور کے شہزادے امام حسن اور امام حسین جلوہ فرما تھے۔ خاک پویم از حسین و از حسن معرفت گشت است برمن انجمن۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار سے بیعت کے بعد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے قدموں کے بوسے لیے، جس سے میرے اوپر دولت فقر کو مکمل کر دیا گیا۔ ایمان ان کے ادب سے حلاوت پاتا ہے، ایمان ان کے ادب سے مضبوط ہوتا ہے، ایمان ان کے ادب سے قائم ہوتا ہے۔ ولایت ان کے گھر سے بانٹی جاتی ہے، رتبے ان کے گھر سے عطا ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان سے منسوب کر لو، اپنے سینوں کو ان کی ذوات مقدسہ کے لیے پاک کر لو، اور اپنے آپ کو ان کی مبارک نسبتوں میں، ان کی مبارک معدت میں پرو لو، اس لیے کہ یہ سینوں کی روشنی کا باعث ہے۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے حضور مرشد کریم جانشین سلطان الفقر وارث فقر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب اسی پیغام کو لے کے یہی دعوت دینے آئے ہیں کہ لوگوں آؤ، حضور کی محبت میں اپنے آپ کو خالص کر لو، حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنے آپ کو خالص کر لو، حضور کے صحابہ کرام خلفائے راشدین کی محبت میں اپنے آپ کو خالص کر لو، حضور کی امت کے صالحین اور ابرار کی محبت میں اپنے آپ کو خالص کر لو، کہ یہی ہمارے لیے فیض کے وہ سرچشمے ہیں جن سے ہمارا ایمان سیراب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔